مالک نے کیسے کیسے حفاظت کے حصار بنا رکھے ہیں تیرے لیے، اس مالک نے کیسی کیسی عظیم طاقتوں والی مخلوق تیرے خدمت کے لیے، تیری چوکیداری کے لیے، تیری حفاظت کے لیے لگا رکھی ہے۔ زمین کو اوزون کی لہر دے کر اس دنیا، اس کائنات کے اور اس خلا کے تھپیڑوں سے تجھے محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا، اور آسمان کے دروازوں سے اور خلا کے دروازوں سے لے کے اس زمین کی تہ میں جانے والے باریک باریک وہ سوراخ، وہ دروازے جو باطنی طور پہ ہی صرف دیکھے جا سکتے ہیں، جو دروازے باطنی حیثیت رکھتے ہیں، ان دروازوں تک اللہ تعالیٰ نے پہرے دار بٹھا دیے تاکہ زمین کے اندر کی بلائیں تجھے نہ تنگ کریں، زمین سے کو باہر سے آنے والے خطرات سے بھی زمین کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یہاں ہوا کے ہجوم کو ایک خاص لیول تک رکھنے کے لیے اوزون اور آیان سفیر کا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہاں بادلوں کا ایک نظام دے کے رکھا ہے کہ تیری زمین کے اندر کا پانی جب ذرا کم ہونے لگتا ہے تو بادلوں کے ذریعے اور پانی برسا کے زمین کی فلٹریشن دیکھو۔ بادلوں سے برسنے والا پانی ذرا نمکین ہوتا ہے، لیکن یہ پانی برس جاتا ہے، یہ بادل برس جاتے ہیں تو یہ زمین کے اندر جذب ہونے کے بعد زمین کا میٹھا پانی اوپر اٹھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہی پانی ہے، یہ فلٹر کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ فلٹریشن سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تمہارے لیے، تمہارے پینے کے لیے۔ کتنے سالوں سے اس روح زمین پہ نسل آدم چل رہی ہے، آ رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، جی رہی ہے، پانی استعمال کر رہی ہے، پانی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ سمندروں سے یہ بھاپ بن کے اٹھتا ہے، ہوائیں اس کی تہیں لگا کر اسے پہاڑوں کی مانند بادلوں میں بدل دیتی ہیں، پھر وہ بادل اڑاتے ہوئے کسی ایک خطے میں آ کے ٹھہرتے ہیں، وہاں سے وہ پانی برستا ہے اور پھر وہ پانی وہاں کی اس خطے کی زمین کے اندر جذب ہوتا ہے۔ یوں پہلے باہر زمین کی گدگدائی ہوتی ہے، زمین کے باہر سے چہرہ دھلائی اور غسل ہوتا ہے، پھر اس کے اندر کی جناب آبیاری ہوتی ہے، اور پھر وہ زمین تمہارے کھانے پینے کے لیے پھل، میوے، اناج اور فصلیں پیدا کرتی ہے۔ اس مالک کی کون کون سی ایسی نعمت ہے جو ہم گننا چاہیں اور ہم گن پائیں؟ اس کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں اور ہم شکر ادا کر پائیں، اس کی کسی ایک مہربانی کو ہم اس کا احاطہ کرنا چاہیں اور احاطہ کر پائیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے اپنے رب کی عظیم نعمتوں کا وہ شکرانہ ادا کر سکے، یا اس عظیم رب کی ان عظیم نعمتوں کو گننا چاہے تو کیسے گن سکے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو بھی نا تو گن نہیں سکتے۔ قرآن میں ازلی طور پہ اللہ نے بتا دیا کہ اس دور میں ترقی کا معیار کیا تھا اور آج سائنس ترقی کے کس لیول پہ پہنچی ہے۔ ان تمام مکانات کو، ان تمام مقامات کو اور ان تمام زمانوں کو طے کرنے کے بعد انسان ارتقاء کے کس منزل تک پہنچا ہے، اور اس ہر ارتقاء کے ہر نقطے کو اگر دیکھا جائے تو قرآن میں بیان کر کے بتا دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں دیا، اور بندہ اتنا سب کچھ لینے کے بعد بھی اتنی ساری نعمتیں، آپ کے اوپر کوئی ایک بندہ مہربانی کرتا ہے، کوئی ایک بندہ آپ کو صبح دوپہر شام کھانا کھلاتا ہے اور آپ کی جیب خرچ کا خرچہ دیتا ہے،
تو آپ اس کی غلامی میں کیسے اور اس کی جناب نیاز مندی میں کیسے آپ زندگی گزارتے ہو؟ آپ کا عمل کیا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ آپ کے لیے بہت زیادہ مہربانیاں کرتا ہو، آپ اس کی مہربانیوں کے نیچے ایسے جھکے رہتے ہیں کہ سردی گرمی ایک کر دیتے ہیں اس کے ایک اشارے کے پیچھے اس کو راضی رکھنے کے لیے، لیکن اس رب نے کبھی تمہیں اس چیز کی محتاجی نہیں دی، اس چیز کا الزام نہیں دیا، اس چیز کا معنی تک نہیں دیا۔ اس رب نے تو تمہیں چھوڑ دیا ہے کہ اما شاکر و اما کفورا، تیری مرضی ہے، تو ان سب نعمتوں کا قدردان بنے یا بے قدرہ بنے، تو ان ساری نعمتوں کے بدلے میں شکران نعمت کرے یا کفران نعمت کرے۔ تجھے آزاد رکھا اس مالک نے، اتنی آزادی کے باوجود بھی تو اس مالک کی طرف نہ پلٹے تو تجھ سے زیادہ بے وقوف کون ہے؟ تجھ سے زیادہ کم نصیب کون ہے؟ تجھ سے زیادہ ظالم کون ہے؟ اسی لیے تو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ تعالی ہم نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا۔